آج میں آپ کو جو ٹاپک بتانے والی ہوں نا وہ ہے جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ۔ جو جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ صرف بوڑھے لوگوں کو نہیں افیکٹ کرتی، آج کل ہر نوجوان بندہ ایون کہ بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ جسمانی تھکاوٹ یا کمزوری کیا ہے، اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات ہیں، کن ریزنس کی وجہ سے یہ ہماری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری جب ہوتی ہے نا تب ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، صرف ہمارا دل کرتا ہے ہم ریسٹ کرتے رہیں۔ اب ہم اس چیز کو فوکس کریں گے کہ جو بھی جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری ہمارے جسم میں آتی ہے اس کو کیا اس کے ریزنز ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کی جو سب سے پہلی ریزن، اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے نا وہ ہے پور ڈائٹ۔ پور ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ آج کل جو ہماری خوراک ہے وہ ہے یہ فاسٹ فوڈ، برگر، پیزا، اس طرح کی چیزیں، کولڈ ڈرنکس یہ ہم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو ایک انرجی، ایک کیلری ہونی چاہیے وہ کیلری مینٹین نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں تھکاوٹ آتی، کام کا برڈن ہمارے اوپر زیادہ ہے لیکن ہماری ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ڈائٹ کو ایک ہیلدی ڈائٹ لیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ وہ اپنی ڈائٹ میں ہمیں سبزیاں، گوشت، نٹس، دودھ، ان سب چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اگر ہم اچھی ڈائٹ رہیں گے ہماری باڈی بھی ایکٹیو رہے گی اور ہم ایک ایکٹیو طریقے کے ساتھ بہت اچھے کام اپنے انجام دے سکیں گے۔ اس کی جو دوسری وجہ ہے نا وہ ہے ملٹی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی۔ ہمارے جسم میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو وائٹامنز ہیں ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ ملٹی وائٹامنس کا استعمال کریں کیونکہ ہمارے جسم میں وائٹامنس بہت ضروری ہے، جس میں وائٹامنس ڈی، وائٹامن B6، وائٹامن B12، آئرن، یہ سب وائٹامن ضروری ہیں۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی ملٹی وائٹامن کا انٹیک کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری باڈی ایکٹیو رہے اور ہم جتنا بھی کام کریں تو ہماری باڈی جو ہے نا وہ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا شکار نہ ہو۔ جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری کی جو تیسری وجہ ہے نا وہ ہے ہمارا پور لائف سٹائل، یعنی کہ ہماری لائف میں کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہم کسی بھی قسم کی فٹنس ایکٹیویٹی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم جم جوائن کریں، ریگولر بیسس پہ ورک آؤٹ کریں تو اس سے ہمارے مسلز فٹنس کی طرف آئیں گے اور ہم جو ہے نا وہ تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جم بھی اگر جانا ہے نا، جو بھی جم بھی جوائن کر رہا ہے اس میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، لیکن وہ اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا ورک آؤٹ نہ کرے۔ ایکسٹرا ایکسرسائز جب آپ کرتے ہیں نا جم میں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے مسلس کو تھکا دیتی ہیں، آپ کے جسم کو تھکا دیتی ہیں، یہ چیزیں بھی جو ہے نا فٹیگ پیدا کرتی ہیں۔ تو جب بھی آپ نے جم بھی جانا ہے تو آپ وہاں پہ خیال رکھیں کہ آپ نے ایک جو ہے نا وہ مناسب ٹائم میں ایک ورک آؤٹ کریں اور اس کے بعد ریسٹ بھی لازمی دیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ ورک آؤٹ یا زیادہ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے جسم کو تھکاتی ہیں۔ اس کی جو چوتھی بڑی وجہ ہے نا وہ ہے پور سلیپ۔ ہم جو ہے نا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہم رات کو، زیادہ تر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، موبائل پہ اسکرول کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ جو رات کی نیند ہے نا وہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر رات کو وہ پراپرلی سوئیں اور صبح وہ ایکٹیولی اٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو وہ فوکس ہی نہیں کرتے کہ جو نائٹ کی سلیپ ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی پور سلیپ کی وجہ سے ہماری باڈی افیکٹ کرتی ہے۔ ہماری باڈی جب ہم ساری رات جاگتے ہیں اور صبح میں دن میں پراپر نیند نہیں لیتے، کچھ کم وقت کی نیند لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا مائنڈ بھی ایکٹیو نہیں ہوتا اور ہمارا جسم تھکا رہتا ہے۔ کم از کم آپ کو 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، وہ بھی رات کی، دن کی نہیں۔ 8 گھنٹے کی اگر آپ رات کی نیند لے رہے ہیں نا، 8 سے 10 گھنٹے کی، تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو بالکل ایکٹیو ہوتا ہے اور آپ کے اندر اسٹیمنا بھی ایک اچھا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیولی اپنے سارے کام جو ہے نا وہ اس کو فوکسڈ کرتے ہیں اور اپنے سارے کام کر لیتے ہیں۔ اس کی جو اگلی وجہ ہے نا وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی کہ پانی کی کمی۔ جب ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوگی تو ہمارے جسم میں تھکاوٹ رہے گی اور ہمارا جو جسم ہے نا وہ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری کا شکار رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جیسے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، ہمیں ایکسیس سویٹنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ، اور ہم پانی اتنا زیادہ نہیں پیتے۔ جب پانی زیادہ نہیں پیتے تو اس کی وجہ سے بھی مسل کی ایکٹیویٹی پور ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے مسلس کی ایکٹیویٹی بہتر ہوتی ہے اور ہم تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری سے بچ جاتے ہیں۔ آج کل جو ہر شخص ہے نا وہ اینگزائٹی، ڈپریشن جیسی مینٹل النس کا شکار ہے۔
ہمیں یہ معمولی مرض لگتا ہے لیکن یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا وہ انسان کو بالکل کمزور کر دیتے ہیں کہ انسان نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہوتا ہے. تو جب آپ ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا اور کوئی بھی آپ کام نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی پراپر کاؤنسلنگ کروائیں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں اور اس تھکاوٹ سے تبھی آپ بچ سکیں.